बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ता भर मौची खबरों पर आज हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ये हफ्ता भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा। हंड्रेड इंडेक्स ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए। जब नए रिकॉर्ड कायम किए, ज़बरदस्त तेज़ी रही, रिकॉर्ड तेज़ी रही। हंड्रेड इंडेक्स प्लस है, सरप्लस हुआ, फिर रिकॉर्ड प्लस हुआ। तो उसके बाद फिर हमने बड़ी करेक्शन देखी, प्रॉफिट टेकिंग देखी। बहरहाल सरमायाकारों ने खूब कमाया भी और शेयर्स की फरोख्त करके मार्केट को रेड जोन में भी ट्रेड किया। लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पे स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही। हंड्रेड इंडेक्स की हफ्तावार नई बुलंद तरीन सतह। पहली दफ़ा हंड्रेड इंडेक्स 91,872 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। हफ्तावार कम तरीन सतह 88,000 का लेवल रहा। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 2 अरब से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक हफ्ते में 17 अरब रुपए का इजाफा देखा गया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है मंडे वाले दिन और कम से कम 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्के है। इसी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान हफ्ता भर देखा गया। और अगर शरह सूद में कट लगता है तो यकीनन नेक्स्ट वीक भी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रूसी कौंसल जनरल ने इसराइल को खबरदार कर दिया है और कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े में ईरान अगर शामिल हुआ है तो हम ईरान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और रूस के तिजारती ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। एजुकेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, इन तमाम सेक्टर्स पर मुतादिद MOU साइन हुए हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। We are very good friends with Iran and we are standing back to back, hand to hand together, fighting evil. So we are very good friends working together. You know, evil must be punished and we know where is evil is and we know who is evil, and very soon I think we will win. Leaders are thinking about it. This is not an easy thing, but you will see the results. Absolutely, yes. We made a great progress in education. A lot of Pakistani students going to Russia to study. We're also giving about 50 places in the university free of charge, and we're increasing this number to 250 and maybe more next year. That's totally free education, and hundreds of students are going to study on payment level basis. As I said, bilateral trade is increasing and the figures are very positive. I cannot give you exact figures of MOU because there are hundreds of MOUs and we are ready to work together. इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में PIA की बिड के हवाले से भी बात करेंगे। PIA की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है, बहुत कम बोली लगाई गई है। इस हवाले से जब हमने कायमा कमेटी बराए नजकारी के चेयरमैन डॉक्टर फारूक सत्तार से बात की तो उनका कहना है कि मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए हुकूमत को। 10 अरब रुपए की अगर बोली लगी है तो उनसे नेगोशिएट किया जाए। 85 अरब रुपए के एवज 10 अरब रुपए की बोली को अगर बढ़ा दिया जाए तो यकीनन ये सौदा खसारे का नहीं है। PIA खसारे में है और सालाना PIA का 70 अरब रुपए का खसारा हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हुकूमत किसी भी सूरत में हुकूमत के पास कोई तरीका नहीं है कि वो PIA को चला सके। 34 में से 16 जहाज ज़मीन पर हैं, 18 चल रहे हैं और अभी एक दो की हालत बड़ी नाजुक है। मैं नहीं समझता कि हर साल 70 अरब रुपए के खसारे से PIA को हुकूमत इसी तरह चला सके। ये सिंगल बिडर आया, इतने एक साल से कोशिश, 5 बाकी बैकआउट करके, अब इसी एक पर अगर चांस लेना है तो इसके साथ निगोसिएशन मेरे ख्याल में होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना मुख्तलिफ कंपनियों के, उन्होंने इससे भी कम रेट दिए हैं कि आप ये बोली ना लगाएं, क्योंकि अंदर के हालात जो है ना कोई बहुत अच्छी नहीं। जो बाकी 5 जो नहीं है उनकी शराइत तो इससे भी ज़्यादा सख्त थी। क्या शराइत? उनकी शराइत ये थी कि मुलाजमीन को हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं, अगले दिन से हम रखें ना रखें, 7,000 हम इनके बदले इनको हटा के। मेरे ख्याल में वो बहुत ही सख्त शराइत थी और वो कह रहे थे कि 100% आप दे, जबकि ये इनको 60% आप शेयर दे रहे हैं, 40% रोक रहे हैं। हाँ, 10 अरब बहुत कम है, इसमें इसको बढ़ाना चाहिए और निगोशिएट कहीं करके सिंगल बिडर को मुझे लगता है कि हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नेगोशिएशन हो सकती है मुस्तकबिल में, हुकूमत की ख्वाहिश है? नहीं, मेरे ख्याल में मौखिर किया है उन्होंने, इसको ख़त्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, मेरी ये राय है। इसके अलावा आइडियाज़ नुमाइश मुनक्किद होगी कराची में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्म्स एग्जीबिशन है। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बाकी FBR की वैल्यू को बढ़ा दिया गया है मुल्क भर के बड़े शहरों में।
तो कराची की FBR वैल्यू बढ़ गई, लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, इन सब की FBR वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया गया है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का क्या मुस्तक़बिल होगा, इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन ना वक्त ब्रेक का, हमारे साथ आइएगा। वेलकम है प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब। आपका बहुत शुक्रिया साद नज़ीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। PIA की ख़रीदारी के लिए आपने 10 अरब रुपए की बोली लगाई है। इससे महंगा तो कराची में एक होटल है रीजेंट प्लाजा, वो फ़रोख्त हुआ है 14.5 अरब रुपए का। तो इस बोली पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% है, आप डिटर्मिनेंट हैं कि आपने ये बोली बिल्कुल दुरुस्त लगाई है? PIA की हिस्ट्री बयान कर दूं। वैसे तो इस वक्त जितनी PIA पे डिस्कशन हो रही है, पूरे मुल्क को पता है कि क्या रियलिटी है। रियलिटी ये है कि PIA ने पिछली 2 दहाइयों में 800 अरब का क्यूमुलेटिव लॉस किया। बिल्कुल। और PIA को प्राइवेटाइज ये IMF के प्रेशर के तहत कर रहे हैं कि वो हर साल 100 अरब का लॉस करती है। तो IMF ने कहा कि हम आपको कर्जा तब देंगे जिस वक्त आप ये लीकेजेस बंद करेंगे। तो लीकेजेस बंद करने के लिए उन्होंने जो आपके लॉस मेकिंग अदारे हैं उनकी शर्त रखी कि आप इनको सेल ऑफ करेंगे, इनको प्राइवेटाइज करेंगे। तो जिस वक्त PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात आई तो 800 अरब का लॉस सर्टेनली कोई भी प्राइवेट एंटिटी वो इस मुल्क से ताल्लुक रखती हो या बैरून मुल्क की हो, वो इतनी बड़ी लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं टेक ओवर करना चाहेगा। तो इन्होंने स्मार्टली 2 कंपनीज क्रिएट की, एक PIA होल्डको के नाम से क्रिएट की और उसमें तमाम जो कीमती एसेट्स थे PIA के, ये लोगों को नहीं पता कि जो कीमती एसेट्स थे जिसकी वजह से PIA पे यानी ये गुफ्तगू होती है कि PIA के पास बड़े वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो तमाम वैल्यूएबल एसेट्स उस होल्डको कंपनी में पार्क कर दिए गए और 600 अरब रुपए की जो लाइबिलिटी है वो भी उठा के उस होल्डको कंपनी में पार्क कर दी गई। और एग्जांपल उसमें जो ये रोजोवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क वाला और जो PIA का मेन हेड ऑफिस है कराची वाला और इस तरह के बड़े बड़े जितने भी इनके लैंडमार्क किस्म के एसेट्स थे वो सारे होल्डको कंपनी में ले गए और वो होल्डको कंपनी नहीं ये सेल कर रहे। सेल इन्होंने एक छोटी कंपनी जो रह गई पीछे बकाया वो सेल कर रहे हैं, जिसमें क्या एसेट्स ये गिनवाते हैं वो एसेट लिस्ट भी हम आपसे शेयर कर देंगे। उसमें मेनली PIA का नाम है, 200 अरब रुपए की लाइबिलिटी है और 20 जहाज हैं जो इस वक्त ऑपरेशनल हैं, जिनकी टेक्निकल डिपार्टमेंट PIA का अपना ये रिपोर्ट जारी कर चुका हुआ है कि वो मार्च 2025 में पूरा फ्लीट ग्राउंड होने जा रहा है। यानी मार्च 2025 में PIA बंद कर दी जाएगी। यानी इसके बावजूद भी आप PIA को खरीद रहे हैं, तो आपका बिजनेस प्लान क्या है? कितने तैयारे आप लोगों ने शामिल करने थे? किस तरीके से आप लोग आगे लेके PIA को चलते, क्योंकि आपका तजुर्बा तो इस हवाले से कुछ भी नहीं है। उसमें जी हमारी चाइना सदरन के साथ गुफ्तगू चल रही, एक टर्किश कंपनी के साथ गुफ्तगू चल रही, टर्की में 2, एक उनकी जो टर्क एयर है जो उनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनके चेयरमैन से हमारी गुफ्तगू चल रही है। उसके अलावा पेगासस की हमसे भी गुफ्तगू चल रही है, एक और ग्रुप से भी चल रही है। अगर हमें ये PIA अवार्ड होती तो उसके बाद सर्टेनली हमें एक एविएशन एक्सपर्ट बाहर से ऑन बोर्ड लेना था और उसके लिए नेगोशिएशंस चल रही थी हमारी डिफरेंट पार्टनर्स के साथ। उसमें से कुछ एप्रीहेंशंस थी, चाइनीज प्लेन्स को इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज नहीं अभी एक्सेप्ट कर रही, इस वजह से अभी हमारी नेगोशिएशन ऑन वे थी। मीनवाइल चूंकि ये बिडिंग का प्रोसेस कई दफ़ा एक्सटेंड हुआ और इस दफ़ा भी गालपन ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिर एक्सटेंड कर देंगे, ला महला उन्होंने ये बिडिंग क्लोज की, हम वाहिद बिडर थे। यहाँ जो बाकी चीज़ें आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, एक चीज़ नहीं एनालाइज कर रहे कि बिडिंग प्रोसेस में सामने आने वाली एक ही कंपनी है और वो सिर्फ हम हैं। बिल्कुल। और अब हम पे ही सारी तोपों का रुख कर दिया जाए, ये बड़ी नामुनासिब सी बात है कि एक ही बिडर है जिसने हिम्मत दिखाई कि वो नेशनल फ्लैग कैरियर की प्रेस्टीज और अपनी प्रेस्टीज और इस मुल्क की प्रेस्टीज बचाने के लिए उसने अपनी गर्दन पेश की है और सीना पेश किया और गोलियां खा रहे हैं हम सबसे, सब हमें ही मौरूज़े इस्लाम इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, बाकियों से नहीं पूछ रहे। नहीं तो आपने तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बिड की फीस जमा कराई, आप चाहते थे कि आप PIA खरीदें, आप मैदान में आए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो रकम लगाई 10 अरब रुपए की, 85 अरब रुपए के एवज, वो बहुत कम लगाई है। तो क्या आपका प्लान है कि आप नेगोशिएट करके थोड़ा सा बढ़ा दें 10 अरब से? कुछ नेगोशिएशन की चांसेस हैं? मैं अर्ज करता हूँ, पहली तो बात ये कि 8000 अरब या 800 अरब और 10 अरब का फर्क हो ना, तो फिर आप कहेंगे जी आपने बड़ी थोड़ी कीमत लगा दी है। जो PIA की मंजर कशी करने की कोशिश की जा रही है ना, उसमें तो 80-85 अरब रुपए भी कोई वैल्यू नहीं है।
ٹھیک ہے. یہ مطلب کئی بزنس مین ہیں یہاں پہ جو ایسے سرمایہ لے کے جیب میں پھر رہے ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے کسی کا بھی سرمایہ پاکستان میں نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے دوسرا, وہ یہ ہے کہ جی کیا آپ نیگوسیشن کرنے کو تیار ہیں؟ یس, اگر گورنمنٹ فلیکسیبلٹی دکھائے گی. گورنمنٹ کی ٹرمز بہت ہارڈ تھی, میں آپ کو ٹرمز بتاتا ہوں. جی جتنی بھی رقم آپ نے بڈ کرنی ہے وہ آپ نے 10 دن کے اندر لکوڈ فارم میں گورنمنٹ کو دکھانی ہے. آپ مجھے آپ بتا دیں, آپ چلیں اس کیا کہتے ہیں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, جی پاکستان میں کون سا بزنس مین ہے جو 85 ارب روپیہ لکوڈ لے کے اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے؟ ناممکن سی بات ہے, بہت مشکل بات ہے. بہت مشکل بات ہے نا. تو جب آپ ایسی شرائط رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو سرے چڑھانا ہی نہیں چاہتے. ہم نے 10 ارب کی بڈ دی, ہم زیادہ کی بڈ دے کے باقی سارے پاکستان کے محکمے اپنے پیچھے لگوا لیتے, بس سمیت جو دوسرے ممالک کی کچھ ادارے یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہو وہ پھر نظر ہی نہیں آتے, پھر کوئی ان کو پیسے دے کے چھڑانا پڑتا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن ایسی کوئی بھی ڈکلیریشن کوئی کرتا ہے تو اس کے پاس لکوڈ کیش. اور کیا شرائط حکومت نے آپ کے سامنے رکھی جو بہت سخت تھیں؟ جی وہ کہتے ہیں کہ جی 45 ایئر کرافٹس آپ نے انڈکٹ کرنے اس کے اندر. بھی پی آئی اے پچھلے 25-30 سالوں میں تو انڈکٹ نہیں کر سکی. آپ پرائیویٹ ایئر لائن سے یا پرائیویٹ اینٹی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 45 ایئر کرافٹس ود ان ڈیز لے کے آئے. پھر تیسری شرط ہے کہ انہوں نے جو 7,000 ملازمین, جو ملازمین اس پی آئی اے کے ڈاؤن فال کا سبب بنے کسی نہ کسی شکل میں, یا اوور ہائرنگ کی وجہ سے یا سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے, ایسا ہی ہے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 3 سال 18 ماہ ساتھ لے کے کری کرنا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ وہ صرف 60% جو ایسٹ ہے, وہ 60% آف دیٹ شیئر ہے وہ فار سیل ہے. 40% پھر گورنمنٹ نے بیچ میں رہنا ہے. گورنمنٹ میں بیچ میں رہنے کا مطلب ہے کہ سیاسی مداخلت وہیں پہ رہے گی, اور اگر گورنمنٹ چینج ہو جائے گی, یہ گورنمنٹ بیڈ کر رہی ہے تو نون لیگ کا کام کیا ہوا پی ٹی آئی کو پسند نہیں آتا, پی ٹی آئی کا کیا ہوا نون کو پسند نہیں آتا, دونوں کا کیا ہوا پیپلز پارٹی کو نہیں پسند آتا, اور سب کا کیا ہوا کسی اور کو نہیں پسند آتا. تو اس میں جو باقی سٹیک ہولڈرز تھے ان کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ گورنمنٹ اس ادارے سے ایگزٹ لے نا, اگر پرائیویٹائز کر رہا ہے تو پوری اینٹی ٹرانسفر کرے اور پوری ذمہ داری دے. تو یہ وہ شرائط ہیں جن کی وجہ سے باقی کمپنیز نہیں آئیں. ہم نے پھر بھی نیشنل فلیگ کیریئر سمجھتے ہوئے, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اپنی اس مٹی سے کمٹمنٹ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے نہ صرف اس کا تشخص بچانا ہے, پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. دبئی کی ساری ریفارمیشن ایویشن اور ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی ہے, اور اس کے بعد دبئی آباد ہوا ہے. اگر ریت میں ایک شہر آؤٹ آف نتھنگ کھڑا کیا جا سکتا ہے تو ہم تو خود ایک بہت بڑا شہر بنا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا رول پلے کرنا تھا پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے میں, اس لیے ہم فارورڈ آئے, اور انشاءاللہ ہم ابھی بھی قائم ہیں اس پہ. گورنمنٹ ہم سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے گی, ہم ضرور نیگوشیٹ کریں گے. میری سمجھ کے مطابق انہیں یہ جو مرضی زور لگا لیں, انہیں کوئی اور کمپنی اسٹیپ فارورڈ نہیں کرنے لگی, اور ہم ان تمام مشکلات میں پھر بھی اویلیبل ہیں. ہمارے ساتھ سعد صاحب حکومت آپ کو فیور دے گی؟ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کانسپائریسی ہو جائے گی؟ نہیں جی, کانسپریسی ہمارے خلاف تو 3-4 سالوں سے مختلف چلتی آ رہی ہیں. وہ اس ملک کا شاخسانہ جو بھی اس ملک میں کام کرتا ہے اسے تحفہ ملتا ہے, جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر کو ان کی سروسز کے ملی, ہم بھی تیار ہیں. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, یا گورنمنٹ بند کر دے گی یا گورنمنٹ اس کو دے دے جو بولی لگا رہا ہے, اور بولی لگانے کے لیے ایک ہی پارٹی سامنے آئی ہے, یا تو باقی پارٹیز ہوتی. ہم تو کہتے ہیں آپ باقی پارٹیز کو بھی بلائیں, ان کو دے دیں بھلے اگر وہ مانتے ہیں, نہیں تو ان کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, ہم مل کے لے لیں گے, لیکن وہ سامنے آئیں گے تو بات ہے نا. یہ آپشن بھی آپ گورنمنٹ کو دے چکے ہیں؟ یہ ہم ابھی آپ کے تھرو دے رہے ہیں, گورنمنٹ ہم سے ڈسکشن کرے گی تو یہ آپشن بھی ضرور دیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب بڑے دنوں سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی باقی کمپنیز زیادہ ایکسپیرینس تھیں, ان کے ساتھ ایویشن کے لوگ تھے. یہ بھی میں کلیئر کرتا جاؤں, ایویشن کے لوگ ان کے ساتھ اس حد تک تھے کہ ایک ایک رکا سب نے لکھ کے بھیجا ہوا تھا کہ ٹیکنیکلی ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. پیسے کوئی نہیں لگانے کو تیار تھا, پیسے انہوں نہیں لگانے تھے, اس لیے اسٹیپ بیک کر گئے. اگر فرض کریں ان کے ساتھ ایویشن ایکسپرٹس یا ایویشن کمپنیز تھیں, ہم کہتے ہیں وہ اسٹیپ فارورڈ کریں, ہم ان کو موٹا دیں گے ہمارے ساتھ مل کے, یا اکیلے بھی کرنا چاہیں تو ابھی بھی ویلکم ہے. ہم تو چاہیں گے نیشنل فلیگ کیریئر بچے. اچھا سعد صاحب, حکومت نے جو 85 ارب روپے کی بولی لگائی ہے پی آئی اے کی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت صحیح لگائی گئی ہے؟ یہ بالکل غلط تعین کیا گیا ہے, اور یہ غلط تعین اس لیے کیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا یہ ایفرٹ اچھا ہے کہ ایک ادارہ نہیں چل رہا تو اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے مینٹلی پرپیئرڈ ہو گئے, اٹس اے گڈ ایفرٹ. لیکن بیچ میں ایسے بیہائنڈ دی کرٹنز افراد ہیں جو اس کی سیل کو نہیں ہونے دینا چاہتے,
اس لیے اس کو اوور پرائز کیا گیا کہ کوئی آئی نہ. میرا ایک سمپل سا سوال ہے نا, اگر ان کی اسیسمنٹ میری چھوڑ دیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہوتی تو کیا باقی 5 بیٹر نہ بیٹھے ہوتے آج ٹیبل پہ؟ تو کون ہے جو نہیں چاہتا کہ پی آئی اے پرائیویٹائز نہ ہو؟ آپ کا اشارہ یہ پتے کی بات ہے. یہ بات اب جو ہے نا دل گردے سے سنیے گا. یہ خلیجی ممالک کی تمام ایئر لائنز اور پرائیویٹ ایئر لائنز جو اس ملک میں کام کر رہی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پی آئی اے کھڑا ہو. ان کا بزنس پروفٹ میں گیا ہی تب ہے جب پی آئی اے ڈوبنا شروع ہوئی ہے. یہ پچھلے 1-1.5-2 سال میں جب سے اس کا ڈاؤن فال اپنے عروج پہ گیا ہے تب سے وہ ایئر لائن سروسز ان کی افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ عمرے کی فلائٹ سروسز انہوں نے ریسٹرکٹ کر دی ہیں, لوکل فلائٹ ساری ریسٹرکٹ کر دی ہیں. بینیفٹ صرف پرائیویٹ ایئر لائنز اٹھا رہی ہے اور انٹرنیشنل بینیفٹ سارا خلیجی ممالک کی ایئر لائنز لے کے جا رہی ہیں, وہ بینیفیشری ہیں اور وہی بیہائنڈ دا کرٹن یہ رول پلے کر رہی ہیں. اچھا سعد صاحب, اگر مثال کے طور پہ بالفرض محال آپ بڈ سے باہر ہو جاتے ہیں, حکومت آپ کی بڈ کو مسترد کر دیتا ہے, تو کیا آپ اپنی نئی ایئر لائن لانچ کریں گے؟ یہ الحمدللہ ہم آلریڈی اپنا لائسنس اپلائی کر چکے ہیں بلو ورلڈ ایویشن کے نام سے, اور اوریجنل ارادہ ہمارا اپنی ایئر لائن ہی کھڑا کرنے کا تھا. یہ تو اس دوران چونکہ پی آئی اے کا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع ہوا تو ہم نے ایک مشورے کے تحت یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی لک ٹرائی کریں. میں بھی اللہ پاک کے حکم سے کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے. اچھا سعد صاحب, گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے, حکومت کی کسی ڈپارٹمنٹ نے یا ایس آئی ایف سی کے کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ اپنی بولی کو بڑھائیے؟ کوئی خط و کتابت ہوئی ہے, کوئی فون آیا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے, کچھ اچھی بات ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے جی. یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی, اس کے بعد ہوگا. پری بڈ ہماری سارے محکموں سے انکلوڈنگ ایس آئی ایف سی اور سب سے ڈفرینٹ سٹیجز پہ گفتگو ہوئی. بڈ کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ کا ویٹ کیا جا رہا ہے, اس میں یہ ڈسکس ہوگی. اس کے بعد آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی ضرور اپروچ کرے گا انشاءاللہ. آخر میں یہ بتا دیں کہ کون کون سی سیاسی جماعتوں نے آپ سے رابطہ کیا تھا پی آئی اے کی بڈ کے حوالے سے؟ کسی نے کوئی پریشر ڈالا, کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھی کہ آپ اگر پی آئی اے خرید لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ چلائیے, یا ہماری سپورٹ ہے, یا ہمارے لوگوں کا خیال رکھیے گا مینجمنٹ میں, ملازمین میں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آخر میں؟ جی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو سینئر کچھ لوگ ہیں ان کا کنسرن تھا کہ ملازمین کا فیوچر کیا ہوگا, تو ہم نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ کام کرنے والے سارے ملازمین ریٹین کیے جائیں گے, اور جو پرانے ملازمین ہیں جن کی فیملیز کا اب سروائیول وہاں سے چل رہا ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور کوشش ہماری ایز این اینٹی یہ ہوگی کہ ہم اس بزنس کو اتنا گرو کرائیں کہ وہ 7,000 کے 7,000 امپلائیز بزنس کا پازیٹیو انداز میں حصہ رہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کام ہی نہ کر رہا اور اس پہ رادر سمجھنے کے رزسٹیو ہو تو وہ ایز اے پرائیویٹ اینٹی ہمیشہ اختیار ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹی کے پاس کہ وہ اس کو ریموو کرے. لیکن فی الحال جو گورنمنٹ کی شرط تھی کہ وہ 18 ماہ تک ہم نہیں ریموو کر سکتے, تو ہمارا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. بہت شکریہ سعد صاحب, آپ نے اب تک قیمتی وقت دیا. یا وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے پروگرام. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں کموڈور ریٹائرڈ سید محمد عبید اللہ. بہت شکریہ, آپ نے اب تک قیمتی وقت دیا. ڈیفینس انالسٹ ہیں. آئیڈیاز نمائش منعقد ہو رہی ہے کراچی میں, سب سے بڑی نمائش ہے یہ پاکستان کی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے دیکھنے والوں کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, 1965 کی جنگ کے بعد جب ہم پر سینکشن لگ گئیں تو پاکستان آرمی, نیوی, ایئر فورس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود انحصاری کی طرف قدم بڑھائیں گے, یعنی انڈیجنائزیشن کی طرف جائیں گے, اور اپنے ایک ہمبل سٹارٹ لیا اور چلتے 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 یہاں تک پہنچے. یعنی یہ کہ ہم دوسروں پر اپنا جو انحصار ہے فوج کا, چاہے وہ آرمی ہو, نیوی ہو, ایئر فورس, وہ کم کریں گے. تو اس میں بہت ترقی کی, اور بائی ایئر 2000 یعنی سن 2000 پہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ہم بہت ساری چیزیں, اپنے جہاز, اپنی سبمرین, اپنے ہوائی جہاز, اپنے ٹینک, یہ بنانے شروع ہو گئے, اور چھوٹے اور بڑے اکوپمنٹ میں خود انحصاری آتی گئی. جب ہم یہاں پہنچے 2000 پہ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ اپنی نالج, اپنی ٹیکنالوجی, اس کے دو پہلو کو استعمال کرتے ہوئے ٹریڈ اور کمرشل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, ان کو ساتھ ملائیں, اور یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم ریلیشن شپ پوری دنیا میں قائم کریں اور ہیلپ لیں. تو یوں
2000 میں پہلی ایکسپو وجود میں آئی. یعنی یہ جو ڈیفنس ایگزیبیشن ہے یہ پورے ہمارے خطے میں ون آف دی بگیسٹ آئیکن جو ہے کہلاتی ہے ڈیفنس ایکسپورٹ کی مد میں ایگزیبیشن. اور اس وقت جو تھا وہ صرف 15 ملکوں نے اور 60 کمپنیوں نے حصہ لیا سن 2000 میں, جو کہ ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے یہ ایگزیبیشن. تو آخری جو ہوا 11واں وہ 2022 میں ہوا, اور یہ تعداد لوگوں کی, ایگزیبٹرز کی, کنٹریز کی بڑھتی گئی, یہاں تک کہ 15 ملکوں سے لے کے شروع ہوئی اور 2022 میں 38 ملکوں نے اس میں حصہ لیا. اور 38 ملک بھی وہ تھے کہ یہ 7 بر اعظم ہیں تو 6 بر اعظم جو ہیں ان کے جو ملک تھے, جن میں بڑے بڑے ملک یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس, یو کے, اٹلی اور بہت سارے جو لوگ ڈیفنس ایگزیبیشن میں انٹرسٹڈ تھے انہوں نے حصہ لیا. 60 کمپنیوں نے حصہ لیا تھا 2000 میں, اور 2022 میں 532 کمپنیوں نے حصہ لیا, جن میں 300 سے زائد کمپنی وہ تھیں جو غیر ملکی تھیں. تو ہم نے کوئی نہ کوئی چیز ایسی پروڈیوس ضرور کی جس سے پوری دنیا کے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے, اور بہت سارے لوگوں نے ہمارا بنا ہوا اسلحہ, گولہ بارود, جہاز, ہوائی جہاز, پانی کے جہاز اور وہ مختلف چیزیں خریدیں. اور وہ اس لیے خریدیں کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو کاسٹ افیکٹو, مناسب پیسوں میں اس کو ہم نے بیچا. اچھا عبید اللہ صاحب, B2B اور G2G ایگریمنٹس کا کیا ٹارگٹ رکھا آپ نے اس بار؟ دیکھیے یہ جو ایک پیسوں کی ٹرم میں بات ہے وہ میں تو آپ کو ایک اوپن سورس یعنی جی پیڈ یا اور کسی گوگل سے بتا سکتا ہوں کہ بھائی پچھلے سال 2023 میں تقریباً $400 ملین کا اسلحہ جو بکا. اب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا قریب ترین ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا, مگر ہماری کوشش یہ ہوئی اور کوشش کامیاب بھی ہوئی جو سب کے سامنے ہے اور کھلی کتاب کی طرح ہے کہ ہمارے ایئر فورس نے اپنے سپر مشاق طیارے جو ہیں پوری دنیا میں یعنی 15 ملکوں کو بیچے, جن میں سعودی عرب بھی ہے, ایران بھی ہے, UAE بھی ہے, میانمار بھی ہے, سری لنکا بھی ہے. اس طرح میں پوری لسٹ گنوا سکتا ہوں. 15 ملکوں کو بیچے, اور اپنے JF-17 تھنڈر جو ہے وہ آذربائیجان اور نائجیریا کو بیچے. اور اوپن سورس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا تھا کہ شاید اب مستقبل قریب میں ہم یہ جو اپنے JF-17 ہیں شاید عراق کو بھی بیچیں. اچھا عبید اللہ صاحب, ایک بات یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ دنیا ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے مختلف سیکٹرز میں اور کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو ہم نے اپنے عام سیکٹر میں کون سی نئی ٹیکنالوجی کو ان کیا ہے اور ان آئیڈیاز میں ہم کون سی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن دیں گے؟ دیکھیے ٹیکنالوجی کبھی ایک جگہ رکتی نہیں ہے. مثلاً ہوائی جہاز کو ہی لے لیں تو ہوائی جہاز جو سیبر 1965 کی وار میں ٹیکنالوجی تھی 8 JF-17 کی ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح نیوی کے جہاز جو تھے وہ 1965 میں وہ 50 سال پرانے تھے, ان کی ٹیکنالوجی, ویپن, سینسر مختلف تھے. آج کل ہم پاکستان میں موسٹ ماڈرن شپس یعنی نیول شپس, فائٹنگ شپس بنا رہے ہیں. سبمرین لیٹسٹ 2024 ماڈل کی بنا رہے ہیں, اور اسی طرح آرمی جو ہے وہ APCs ہیں, ٹینک ہیں, زرار, خالد, اس طرح کی تمام چیزیں ٹیکنالوجی کو ساتھ چلتے ہوئے ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں, اور ان میں ہر وقت امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے, اسی لیے لوگ آتے ہیں. آپ دیکھیں نا, سفر شروع کیا تھا جناب ہم نے 60 کمپنیوں سے, آج 2022 میں 532 کمپنی. آخر کار کوئی بات تو ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بھی ماڈرن ہیں یعنی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ہماری کاسٹ جو ہے وہ دنیا سے کم ہے, اسی لیے لوگ ہم سے خریدتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد صرف بیچنا ہی نہیں ہے. جی, جب ہم ڈیفنس کا اکوپمنٹ کسی کو بیچتے ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں اس سے ایک بہت بڑی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے.
डिफेंस में रिलेशनशिप डेवलप होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और दूसरे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। और हमारा तो मकसद है जी। इस पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी लाना। जी स्ट्रेटेजिकली स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको डेटरेंस क्रिएट करनी पड़ती है, और वो डेटरेंस मॉडर्न इक्विपमेंट, वेपन और सेंसर से आती है, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हम बहुत उम्दा बनाते हैं। अच्छा उबैदुल्ला साहब, अब जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, लोकलाइजेशन हमारे मुल्क में नहीं है, हमने रॉ को इंपोर्ट करना होता है, तो आप नहीं समझते कि अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को और मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने लोकलाइजेशन को फोकस करना होगा, ताकि हमारे आर्म्स जो हैं वो और अच्छे अंदाज में बन सकें, हमारे ज़र मुबादला का जो ज़खायर है उस पर दबाव जो है वो छट सके? इस पर आप क्या कहेंगे आखिर में? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये जो इंडिजनाइजेशन है, यानी खुद इन्हिसारी है, इसका मतलब ही यही है कि खाम माल हो या तैयार माल हो, इन दोनों को हम जिस हद तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी इवेंचुअल कॉस्ट कम आएगी, खुद भी इस्तेमाल के लिए कॉस्ट कम पड़ेगी, और दूसरों को बेचने के लिए भी ये ज़्यादा आसानी होगी। यही हमारा हदफ है, और हमारा हदफ है दुनिया को पाकिस्तान का डेवलपमेंट दिखाना, शोकेस करना कि देखिए हम भी दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल। और हमारा इलाका चूँकि ऐसा है कि जिसमें टेंशन, जिसमें ज़रा ये हालात बहुत अच्छे नहीं रहते, तो जिसके लिए पूरे खित्ते के लोग बाहर वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा वेपन, इक्विपमेंट, सेंसर ख़रीदते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा अगर खित्ते वाइज देखें तो पिछले 10 साल में एशिया ने पूरे यूरोप से ज़्यादा इंपोर्ट किया है आर्म्स एंड एमुनिशन, और हम इस मार्केट को कैप्चर भी करना चाहते हैं और उसके थ्रू अपनी पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं, उनको साथ मिला के चलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया उबैदुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।